ان سب کے نام، ان سب چوروں کے نام مودی 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 کیسے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، ہندوستان میں فسطائیت اپنے عروج پر ہے۔ ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعت کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی کو نہ صرف 2 سال کے لیے جو ہے وہ سزا دے دی گئی ہے، بلکہ ان کو سیاسی طور پہ نااہل بھی کر دیا گیا۔ یہ معاملہ کیسے شروع ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 2019 میں۔ راہل گاندھی ہندوستان کے جو کانگریس ہے اس کے سربراہ ہیں، وہ ایک تقریر کرتے ہیں، پبلک ریلی سے خطاب کرتے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیا عجیب اتفاق ہے یہ کہ جتنے بھی چور ہیں ہندوستان کے، بڑے بڑے ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، ان سب کے ناموں کا ان کا جو سر نیم ہے وہ مودی کیوں ہے؟ ان کے ناموں کے ساتھ مودی کا جو لائقہ ہے وہ کیوں جڑا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک کیس فائل ہوتا ہے، اور وہ کیس چلتا ہے گجرات میں، مودی کے شہر میں، اور پھر اب اس کا فیصلہ آتا ہے، اور یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ کانگریس کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے بڑی پارٹی کا، راہل گاندھی، جو ڈسینڈنٹ ہے گاندھی فیملی کی، ان کی اپنی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ہندوستان کے اوپر، ان کی لیگیسی اپنی ایک، اور اس کے سربراہ کو نااہل کر دیا جاتا ہے، ان کو ڈی سیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو مزید 5 سال کے لیے شاید وہ اس الیکشن کے پروسیس سے ہی باہر ہو جائیں۔ کیا اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ڈیفیمیشن کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر کرمنل چارجز لگائے جائیں۔ تو یہ ہندوستان کی سب سے بڑی سو کال جو جمہوریت ہے، جو پوری دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ ہم سیکولر ملک ہیں، وہاں پہ اس ڈیفیمیشن کے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ کرمنل چارجز لگائے گئے، اور 2 سال کی سزا دے دی گئی ان کو سیاست سے نائل کر دیا گیا۔ اور اب اس کا غالب امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے 6 سال کے لیے وہ اس پورے پروسیس سے باہر ہو جائیں، 2 سال وہ سزا بھگتیں گے۔ یہ ایسا ہوا کیوں؟ ایسا ہوا اس لیے ناظرین کہ مودی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں جو صف اول میں شمار ہوتے ہیں وہ یہ راہل گاندھی ہے، جو ایک بہادر آدمی ہے، جو مودی کو چیلنج کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو چیلنج کرتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے ہندوستان میں، اور مودی ان کو اپنے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھتے آ رہے تھے، اور یہ ظاہر ہے یہ اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور بڑا انفارچونیٹ پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا اس چیز کو وٹنس کر رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، چاہے وہ بابری مسجد کے گرانے کا فیصلہ ہو، چاہے اور بے شمار فیصلے ہوں۔ اس سے امپریشن یہ آتا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ہندوستان کے، جو عدالتیں ہیں ہندوستان کی، وہ مودی کے اشاروں کے اوپر کام کرتی ہیں، وہ مینج ہوتی ہیں، اور اس سزا کو بھی دیکھ کر یہ لگتا ہے جس طرح سے اس کا ٹرائل کیا گیا، جس طرح اس کو سزا دی گئی، جس طرح راہل گاندھی کو سزا دی گئی، اس سے امپریشن یہ آتا ہے کہ مودی کی خواہش کے اوپر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اب اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب رول کرے گی بی جے پی، اور اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے گا، اور یہ فاشزم کی انتہا ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ سے بھاگ جائیں، اور آپ اپنے لیے اس طرح سے سازگار انوائرمنٹ بنائیں کہ آپ کے جتنے بھی سیاسی اوپوننٹس ہیں ان کو آپ اس طرح کی جھوٹے کیسز میں اٹھا کر اندر کر دیں، ان کے سیاسی کیریئر کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہی سب کچھ تو کرتے رہے وہ، یہی کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے آتے ہیں، یہی کچھ اب ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ جو جال بچھایا گیا تھا بیسیکلی کشمیر کے خلاف، اب خود ہندوستان کی جو بی جے پی سرکار ہے وہ خود اس ٹریپ کے اندر پھنس رہی ہے، اور اس دلدل میں خود اس کی اپنی حکومت ایک دن گر جائے گی۔